فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعہ کا دن ہے 26 مارچ 2021، 13 شعبان 1442 ہجری، اور آج کے بیان کا اہم عنوان ہم نے رکھا ہے شب براءت کی حقیقت، اہمیت اور فضیلت۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم جانتے ہیں کہ آج 13 شعبان ہے اور 14 شعبان گزر جانے کے بعد، یعنی بعد نماز عصر غروب کے وقت میں اسلامی اعتبار سے، غروب کے اعتبار سے نیکسٹ ڈے شروع ہو جاتا ہے، دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، تو 14 شعبان کی جو رات ہوتی ہے جسے 15 شعبان کی رات کہا جاتا ہے، عام طور سے اس رات کو ہم لوگ انڈونیشیا والے یا یوں سمجھے کہ بنگلہ دیش والے، پاکستان والے، بھارت والے، ہم لوگ اس رات کو شب براءت کے نام سے جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں، مناتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے خاص طور سے عنوان ہی یہ رکھا ہے کہ شب براءت کی حقیقت کیا ہے، شب براءت کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، یا شب براءت کے تعلق سے احادیث کون کون سی ملتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ ہم نے اس عنوان کو اس وقت بہت ہی اہم جانا۔ جی ناظرین، وہ ایک شعر ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے اور آج بھی وہ دماغوں میں یاد ہے کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ جی ہاں، محرم کے تعلق سے ہم نے کئی خرافات اور کئی غلط رسومات اور بدعات ہم نے پیدا کر لیا ہے، بنا لیا ہے، ایجاد کر لیا ہے اور کر رہے ہیں۔ رجب میں ہم کئی خرافات کر رہے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس امت نے حقیقت کو چھوڑ دیا، اصل کو چھوڑ دیا۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو قرآن نے بتایا، اللہ نے بتایا، اس کو تو چھوڑ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہم کو یاد نہیں، مگر ہم نے کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہے کہ جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی ہماری پکڑ ہوگی، اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ وہ حدیث بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حوض کوثر پر وہ لوگ جو قریب جائیں گے تو فرشتے ان کو وہاں سے دھکا دے کر بھگا دیں گے اور دور کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہے گے کہ انہیں دور کیوں بھگایا جا رہا ہے، یہ تو میرے امتی نظر آ رہے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، حضور یقیناً یہ آپ کے امتی ہے، لیکن انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے نام پر ایسی ایسی چیزیں ایجاد
کر لی تھی، ایسے ایسے اعمال اور ایسے ایسے کام آپ کے نام پر ایجاد کر لیا تھا اور آپ کے نام پر سنت سمجھ کر کرنے لگ گئے تھے کہ جن کا حکم آپ نے نہیں دیا، اللہ نے نہیں دیا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے سحقاً سحقاً، انہیں دور کرو، انہیں دور کرو، انہیں دور کرو۔ تو میرے بھائی، شب برات کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم خرافات کر رہے ہیں، غلط رسومات کر رہے ہیں، جس کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس یا اللہ کے حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم نے یہ اہم عنوان چنا ہے، کیونکہ اب ایک دن کے بعد شب برات آئے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی حدیث سے اس کا یہ نام، یعنی جو ہم لوگ کہتے ہیں شب برات، کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے شب برات۔ اس لیے عرب اس کو جو عام طور سے آپ دیکھیں گے، میں خلاصے بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس میں اتنی روایات ہے، اتنی احادیث ہے، اور ہم لوگ اتنی اسٹڈی کرتے ہیں یا اتنی محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ تک ہم اصل خلاصہ بیان کر سکیں۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم کو بھی لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو صحیح انداز میں بیان نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں ہماری بھی پکڑ ہو جائے گی۔ تو خیر، شب برات اس نام سے جو ہم لوگ عرف میں جو ہمارے یہاں عام ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، تو یہ کوئی حدیث کا نام نہیں ہے۔ عرب اس کو جو کہتے تھے لیلۃ من نصف شعبان، شعبان کے درمیان کی رات، بیچ کی رات۔ جی ہاں، یہ شعبان کے بیچ میں رات آتی ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا خلاصہ کہ یقیناً شعبان یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کی فضیلت سے انکار نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ہماری ماں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ حضور، آپ رمضان میں جس طرح روزے رکھتے ہیں اسی طرح آپ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، جتنا آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں کوئی اور دوسرے مہینوں میں نہیں رکھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کو جواب دیتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عائشہ، جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا استقبال کیا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، اور شعبان کے بعد جو اگلا مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، وہ روزوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کو اس مہینے میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل وہ روزے ہے، روزے ہے، روزے ہے۔ عائشہ، میں اس رمضان کے روزوں والے مہینے کا استقبال شعبان میں روزوں کے ذریعے سے کرتا ہوں کہ ایک قیمتی بابرکت مہینہ رمضان کا آ رہا ہے۔ اور یقیناً شعبان کی اس اعتبار سے بھی اہمیت ہے کہ باقاعدہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب شعبان آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب شعبان آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کو، صحابہ کو، دوستوں کو، یاروں کو، عاشقوں کو جمع کرتے اور باقاعدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت بیان کرتے۔ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ اے لوگو، ایک بڑی برکت والا، بڑا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت بیان کرتے، رمضان کی برکتیں بیان کرتے، رمضان کی فضیلت بیان کرتے، روزوں کی فضیلت بیان کرتے، روزوں کا ثواب بیان کرتے۔ یعنی شعبان کے مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اعتبار سے استقبال کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ایک بزرگ ہے حضرت ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مسلمانوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں، رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ کھیتی کے لہلہانے اور سرسبز و شاداب ہونے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اس کھیتی کی فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔
اور یہ تینوں مہینے لگاتار بڑے اہمیت کے حامل ہے. اور رمضان کی اہمیت تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے دعائیں کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ تو ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما, اتنی برکت عطا فرما کہ بلغنا الی رمضان, میرے مولا ہم کو رمضان تک پہنچا دے. او یارو, اگر میں آپ سے کہوں, مرد بھی میری باتوں کو سن رہے ہیں, عورتیں بھی میری باتوں کو سن رہی ہے, اگر میں کہوں کہ آپ ابھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا بتاؤ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہ کیا ہم رمضان کی اتنی اہمیت جانتے ہیں؟ کیا ہم نے 2 مہینہ پہلے سے اللہ سے یہ دعائیں مانگنی شروع کر دی ہے کہ اے اللہ رمضان دے دے؟ ارے بخشا بخشایا نبی, بخشا بخشایا رسول 2 مہینہ پہلے سے اللہ سے دعا کرتا تھا, اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما, شعبان میں برکت عطا فرما, اتنی برکت عطا فرما کہ بلغنا الی رمضان, اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے. خیر آئیے تھوڑا شب برات پہ بات کرنی ہے ورنہ یہیں پر وقت ختم ہو جائے گا. خیر میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج سے ٹھیک ہے, آج تک آپ نے رمضان کے لیے دعائیں نہیں مانگی ہے, لیکن اب آدھا شعبان بھی گزر گیا, 16-17 دن باقی ہے رمضان آنے کو. میں آج سے کہہ رہا ہوں میری بہنوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں, میرے جوانوں جتنے سن رہے ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت اتنی دعا مانگو, اے اللہ رمضان دے دے, اے اللہ رمضان دے دے, اے اللہ رمضان دے دے. عربی میں مانگنے کی ضرورت نہیں, اللہ کو سب سمجھتا ہے. مراٹھی میں مانگو, گجراتی میں مانگو, بنگلہ دیشی میں مانگو, بنگالی میں مانگو, کیرلا میں مانگو, تمل ناڈو میں مانگو, جو زبان آتی ہے, چائنیز میں مانگو, اللہ سے اتنا مانگو, اے اللہ رمضان دے دے, اے اللہ رمضان دے دے. کیونکہ ایک رمضان اگر کسی کو مل جاتا ہے تو ہزاروں سال کی عبادتوں کا ثواب وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. اس لیے اللہ سے رمضان مانگو. خیر آئیے کہ اب یہ نصف شعبان کی جو رات ہے, عرب میں تو اسے لیلۃ من نصف شعبان بس اتنا ہی نام سے یاد کیا جاتا ہے, لیکن ہم اپنے اعتبار سے اسے شب برأت کے نام سے جانتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ برأت, برأت کے معنی ہوتے ہیں چھٹکارا, نجات. تو حدیث کے جو خلاصے آتے ہیں, جو احادیث ملتی ہے, حالانکہ جو احادیث ہے یہ ضعیف ہے, لیکن ضعیف احادیث بھی اتنی کثرت سے ہے کہ اصول بھی ہے کہ جب ضعیف احادیث کی کثرت ہو جائے تو پھر وہ کم از کم حسن لغیرہ ہی تک, حدیث حسن تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے باقاعدہ اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ بالکل غلو کر دیتے ہیں اور انتہائی سختی کے ساتھ کہتے ہیں کہ شب برات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے, غلو بھی نہیں کرنا چاہیے. حد درجے بالکل یوں سمجھیے کہ ڈائریکٹ انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ضعیف احادیث بھی اتنی ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ حدیث حسن تک پہنچ جاتی ہے, حسن لغیرہ ہی تک پہنچ جاتی ہے. تو شب برات کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہے. تو برأت کے معنی ہے چھٹکارا, برأت کے معنی ہے نجات. تو علماء نے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ اس رات میں اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس رات میں اللہ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے, عذاب جہنم سے برأت یعنی چھٹکارا دیتا ہے. اس لیے عام زبان میں, عرف کے زبان میں اسے شب برأت کہا جاتا ہے, چھٹکارے والی رات, نجات والی رات. اب یہ لفظ مشہور ہو گیا. اب شب برات کی حقیقت کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ حالانکہ بعض علماء نے, مفسرین نے صاف طور سے کہا ہے کہ جو حدیث شب برات, جو قرآن کی آیت سورۃ الدخان کی, جو قرآن کی آیت شب برات کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے, وہ بھی اصل شب برات سے نہیں ہے, شب قدر کے تعلق سے ہے, کیونکہ اس میں بھی قرآن کے اتارنے کا تذکرہ ہے. تو خیر شب برات کے تعلق سے جو عام طور سے آپ مضامین دیکھو گے, علماء کے بیانات دیکھو گے, تو سورۃ الدخان کی اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے, حامیم والکتاب المبین, کہ اس واضح کتاب کی قسم ہے. اللہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کو مبارک رات میں اتارا.
تو اب علماء نے لکھا ہے کہ اس مبارک رات سے مراد، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شب برأت ہے، اور وہ دلیل دیتے ہوئے اگلی آیت کو، اگلے ٹکڑے کو بیان کرتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں مضبوط جو حکمت والے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور احادیث بتاتی ہے کہ بڑے بڑے فیصلوں کی رات شب برأت ہے۔ تو بعض مفسرین نے اسے شب برأت لکھا ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت بھی شب قدر کی ہے، کیونکہ قرآن کے اترنے کا تعلق عام طور سے سب جانتے ہیں کہ قرآن کس رات میں اترا، شب قدر میں اترا، لیکن بعض مفسرین نے جو باتیں کہی ہے، دونوں باتیں سامنے آتی ہے کہ بعض اس آیت کو شب برأت سے متعلق لیتے ہیں، اور بعض اس آیت کو بھی قرآن کے نزول کے اترنے کے اعتبار سے شب قدر ہی کے اعتبار سے کہتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے بیچ کا راستہ بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھیا شب برأت کے تعلق سے بھی یہ آیت جو ہے وہ صحیح ہے، اور شب قدر میں جو قرآن کے اترنے کا تذکرہ وہ بھی صحیح ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شب برأت میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ قرآن اتارا جائے گا، یعنی اب اگلا جو رمضان آئے گا اس میں جو شب قدر ہوگی قرآن اتارا جائے گا، تو فیصلہ قرآن کے اتارنے کا اس رات پہ ہوا تھا، اور قرآن کا نزول یعنی قرآن کا اترنا وہ شب قدر میں ہوا۔ لیکن خیر اکثر علماء نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن دونوں باتیں علماء نے سامنے رکھی ہے۔ تو اگر یاد رکھیں کہ شب برأت اور شب قدر یہ دونوں راتیں ہیں، لیکن ایک خاص بات میں یہاں پر کہوں گا کہ شب برأت کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ملتا ہے کہ اس رات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، تو شب برأت کو یا شب قدر کو یا ایسی کچھ راتیں ہیں جس کو امت مسلمہ نے تہوار کے طور پر بنا لیا ہے۔ اور شب برات کو تو جناب باقاعدہ آپ دیکھیں کہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے تہوار ہے، حلوہ پکایا جا رہا ہے، حلوہ بانٹا جا رہا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہے۔ او یارو اللہ کے بندو، اسلام میں تہوار جتنے بھی ہیں نا وہ دن میں رکھے گئے ہیں، یہ خاص بات سمجھ لیں آپ۔ اسلام میں تہوار جو ہے نا وہ دن میں رکھے گئے ہیں، اور اسلام میں تہوار دو ہی ہے جو نبی نے بتایا ہے۔ ہاں آپ کے مولانا نے بتایا ہوگا تو وہ الگ چیز ہے، اگر آپ نبی کے ماننے والے ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، شریعت کے ماننے والے ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی تہوار بتایا ہے، اور وہ دونوں تہوار آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ دو تہوار ہے۔ عید الفطر جو رمضان کے روزوں کی اور رمضان کی خوشی میں نصیب ہوتا ہے، پورے روزے ہو گئے، اب اللہ کہتا ہے فطر کا تہوار، عید الفطر، فطر کا دن کہ آج روزہ نہیں، اب افطار کرو۔ پھر افطار کیسا کرتے ہیں مسلمان وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ پھر شیر خورما اور یہ اور وہ، تو وہ ایک تہوار ہے، تو وہ تہوار بھی دن میں ہے۔ ایسی عید الاضحیٰ، بقرعید، تو وہ تہوار تو کیسا مناتے ہیں ماشاءاللہ، جیسی صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے کلیجی اور گردوں کا ناشتہ، پھر اس کے بعد کے پروگرام تو الحمدللہ 1 سال تک کے باقاعدہ گوشت کی چٹنی کھائی جاتی ہے۔ تو خیر تہوار دو ہی ہے، ان دونوں کو اللہ اور نبی نے تہوار بتایا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور مسلمانوں اس بات کو سمجھ لو کہ اسلام کے جو تہوار ہے وہ دن میں ہیں، اور اگر آپ غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غیروں کے جو تہوار ہے عام طور سے وہ رات میں ہوتے ہیں، وہ رات میں ہوتے ہیں۔ اور رات میں جو تہوار ہوتے ہیں نا اس میں کیا کیا خرافات ہوتی ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو ہی تہوار ہیں جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جو راتیں ہیں وہ تو اللہ نے میرے بھائیوں عبادت کے لیے بنائی ہیں۔ اب کوئی 15 شعبان کی رات کو اسپیشلی بنائیں، اور پھر 15 شعبان کی رات کو شب برات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ باقاعدہ اسپیشل اس دن عصر کے بعد مغرب کے بعد نہاتے ہیں، جی ہاں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مٹھائیاں، حلوے، کھانے پکاتے ہیں، تو گویا کہ یہ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ آج یہ کوئی تہوار ہے، جی ہاں یہ کوئی تہوار ہے۔
میں آپ کو بتاؤں میرے علم کے مطابق جتنا میں نے پڑھا ہے اور جتنا میں نے آج تحقیق کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ اس رات میں کوئی ایسا عمل کیا جائے، اسپیشلی نہایا جائے، کپڑے پہنے جائے، حلوے اور مٹھائیاں بانٹی جائے، حلوے پکائے جائے، کھانے پکائے جائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، اس واسطے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیو، یہ تمام چیزیں جو اس رات شب برات میں کی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں ان کا کوئی تعلق نبی اور اللہ اور شریعت اور اسلام کی تعلیمات سے نہیں ہے۔ اس کو اللہ کے واسطے اگر آپ سچا عشق کرتے ہو نبی سے تو ان تمام خرافات کو ختم کیا جائے۔ جی ہاں، ان تمام خرافات کو ختم کیا جائے۔ جی آگے اور بھی 2-3 چیزیں آپ کو بتاؤ گا کہ شب برات کے تعلق سے بالکل جو احادیث ملتی ہے وہ ضعیف ہی صحیح مگر بہت زیادہ احادیث ملتی ہے۔ اس لیے اتنا ضرور کہوں گا ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جو احادیث میں ملتا ہے کہ اس رات یعنی 15ویں رات کی شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ، ہماری ماں حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، اس سال بہت بڑے بڑے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ احادیث میں ملتا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ اس رات میں اس سال یہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے پورے سال کے تعلق سے، آنے والے سال کے تعلق سے، کہ اولاد آدم میں سے کون مرے گا۔ جی ہاں، کون مرے گا اور کون پیدا ہوگا۔ اب میں تو یہ کہوں گا کہ میرے بھائی شب برات کے دن تو کم از کم اللہ سے توبہ کر لے، اتنا تو کہوں گا، معافی مانگ لے، روئے گڑگڑائیں، اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائیں اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لے، کیونکہ نہیں معلوم اس رات جو فیصلہ ہوتا ہے زندگی اور موت کا، تو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے تعلق سے اس رات کو، شب برات کو، اس رات کو آنے والے سال کے تعلق سے، ہمارے تعلق سے کیا لکھا جائے گا، کہ اگلا رمضان ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا، نہیں خبر ہے۔ ابھی دیکھیے آپ، کورونا آیا اور کورونا نے اچھے اچھے ہٹے کٹے بہادر مضبوط تندرست جوانوں کو بھی لے کر چلا گیا۔ او میرے بھائی، ابھی پہلی لہر ختم ہوئی تھی، دوسری لہر آ گئی ہے، پہلی لہر میں اللہ نے ہم کو بچا لیا، نہیں معلوم کہ ہمارے تعلق سے اب اس رات کو کیا فیصلہ ہوگا کہ دوسری لہر میں بھی ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ تو ایک ایک گناہ کو میں نے آج جمعہ کے بیان میں بھی مسلم کالونی کی مسجد جہاں پر ہمارے شہر صدر حافظ عبدالرحیم پٹیل صاحب خطیب و امام ہیں، ان کی مسجد میں آج جمعہ میں نے بیان میں اس چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایک گناہ کو اللہ کے سامنے یاد کر کر کے روئیں گڑ گڑائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ تو مجھے یاد ہے، یہ گناہ کو میرے معاف فرما دے، اور کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جو مجھے یاد نہیں ہیں، میرے مولا ان تمام گناہوں کو بھی معاف فرما۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب اس سال کون رہے گا، کون بچے گا، نہیں بچے گا، اور کون پیدا ہوگا۔ اور احادیث کے خلاصوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس رات میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی اس اعتبار سے اگر اس کو شارٹلی میں سمجھاؤں کہ جیسا مارچ اینڈنگ ہوتا ہے نا پورے سال بھر کا حساب کتاب، تو اسی رات میں پھر سال بھر کے پورے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور دفتر اگلے سال کا نیا اوپن ہوتا ہے رجسٹر، اور گزرے ہوئے سال کا بند ہوتا ہے۔ اور اس رات میں یہ بھی کہا گیا کہ اس رات میں رزق کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، جو بڑے بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں اس رات میں رزق کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس سال 2021 میں کتنا کھائیں گا، کیا ہوگا۔ تو خیر اس رات کی بڑی اہمیت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ اس رات میں باقاعدہ جو خرافات کی جا رہی ہے، اس رات میں جو بدعات کی جا رہی ہے، ان بدعات کو روکنا، امت مسلمہ کی ان تمام خرافات کو روکنا جو ہو رہی ہے، یہ ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر غلط کاموں کو ہوتے دیکھو تو پھر زبان سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکو۔ تو اس رات کے تعلق سے میں یہ بھی کہوں گا کہ کوئی مستقل ایسا نہیں ہے کہ آپ اسپیشلی نہائیں دھوئے، کپڑے پہنے، حلوہ مٹھائی تقسیم کرے، بانٹے، ایسا کچھ نہیں۔ اور اس رات کے تعلق سے باقاعدہ یہ بھی کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے
کہ لوگوں نے اس رات کو اجتماعی طور پر عبادت کی رات بھی بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ان ملکوں میں اس رات کو مسجد پوری فل بھر جاتی ہے، جیسے دن کے اجالے میں جمعہ میں گردی ہوتی ہے اور بھیڑ ہوتی ہے، ایسے ہی اس رات کو آپ نے دیکھا کہ مسجد پوری فل ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اجتماعی عبادت کر رہے ہیں، کوئی باقاعدہ اجتماعی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی آخر رات کے حصے میں 3-4 بجے کے قریب اجتماعی طور پر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور باقاعدہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کبھی تو مغرب کے بعد اور عصر کے بعد میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بعض مسجدوں میں گیٹ کے باہر باقاعدہ پرچے بٹتے ہیں کہ اس رات میں یہ نماز پڑھی جائے اور پہلی رکعت میں اتنی بار سورہ اخلاص، اتنی بار قل اللہ احد، اور یہ پڑھا جائے۔ ایسی کسی بھی چیز کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جی ہاں، کوئی نفلی عبادت کرتا ہے خاموشی کے ساتھ، ویسے بھی نفلی عبادتوں کے تعلق سے ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صرف فرض نماز پڑھتے تھے اور سنت بھی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ادا کر کے آتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، پاکستان، ہمارے ان ملکوں میں باقاعدہ شب معراج میں بھی زبردست انداز میں مسجد پوری بھر جاتی ہے، شب برات میں بھی مسجد بھر جاتی ہے۔ تو ایسی اسپیشلی خاص طور سے صاف اور کلیئر طور سے کہہ رہا ہوں کہ اسپیشلی عبادت کے تعلق سے اس رات میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ ہاں، اس رات کے تعلق سے جو کہا گیا ہے کہ یہ رات بڑے بڑے فیصلوں کی رات ہے۔ جی ہاں، اب مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی میں نے مفتی طارق مسعود کو بھی سنا، مفتی تقی عثمانی کو بھی سنا، بڑے بڑے علماء کرام کو سنا۔ تو میں نے کہا کہ میں تمام باتوں کا خلاصہ رکھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام ہمارے اکابرین اور بڑوں نے بھی یہ کہا ہے کہ 15 کی شعبان کی رات کو ہم نے عجیب و غریب عبادتیں گھڑ لی ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی نے اس رات کی فضیلت تو بتائی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس رات میں کوئی مخصوص عمل نہیں بتایا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، کہ کوئی صلاۃ التسبیح کی جماعت پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد کی جماعت کر رہا ہے، بالکل نہیں۔ اور بلکہ عجیب و غریب شب برات کے تعلق سے تو حافظ صاحب میں یہ کہوں، حافظ عمران صاحب، کہ شب برات کے تعلق سے تو باقاعدہ کچھ لوگوں نے آتش بازی، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ ممبئی وغیرہ میں آپ دیکھو، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جلگاؤں شہر وغیرہ میں نہیں، لیکن ممبئی وغیرہ، بھیونڈی وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ شب برات میں پٹاخے پھوڑنے بھی کچھ تو بھی عمل میں شامل ہے، کہ آتش بازی کیا، کوئی دیگے چڑھا رہا ہے، یہ سب غلو ہے۔ خیر، اس رات کا انکار کرنے والے بھی غلو کر رہے ہیں۔ اس رات کا انکار نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم انکار نہیں کر رہے ہیں اور نہیں کر سکتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اگر لوگ عبادت کر رہے ہیں، نفل عبادت کر رہے ہیں تو وہ کر لیں، اپنے گھروں میں عبادت کریں، مگر یہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ بالکل 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 غلط ہے۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت سے انکار نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اس بات کو ضرور سنیں، یہ اہم پیغام ہے اس رات کے تعلق سے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت سارے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ بلکہ احادیث میں وہ جو اکثر ہم علماء کے بیانات میں سنتے ہیں کہ اللہ اس رات بہت خوش ہے، اور بنو کلب جو عرب کا ایک قبیلہ تھا، اس کی مثال پیارے آقا نے دیا کہ بنو کلب کی بکریوں کی، بھیڑوں کی، بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ تو یقیناً اللہ خوش ہے، مغفرت کرتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر ظاہر بات ہے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کوئی عمل نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو امت کے لیے سبق کے طور پر ہو سکتی ہے اور اس میں پیغام ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ حدیث بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے، سب کی مغفرت کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایسی رات میں بھی اللہ ان کی بخشش اور مغفرت نہیں کرتا، جیسے شب قدر میں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر وہ آدمی کرتا ہے تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اس رات کے تعلق سے یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ اللہ مغفرت تو کرتا ہے، لیکن 5 گناہگار ایسے ہیں یا 5 گناہ کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ اس میں پہلی چیز کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس رات مشرک کی مغفرت نہیں کرتا، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتا۔ جی ہاں، سب سے بدترین گناہ، سب سے بڑا گناہ
قرآن پاک نے بھی کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بدتر گناہ ہے، یا کرائم میں سب سے بڑا کرائم۔ کیوں؟ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ جیسے شفا دینا اللہ کی صفت ہے، جی ہاں شفا دینا اللہ کی صفت ہے، رزق دینا اللہ کی صفت ہے، زندگی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ تمام چیزیں کسی اور کے ساتھ بھی جوڑتا ہے کہ اگر رزق میں تنگی آ رہی ہے تو فلاں باپو کے پاس چلا جائے، فلاں بابا کے پاس پہنچ جائے، تو پھر وہ کوئی ایسا تعویذ دیتے ہیں جس سے رزق کی بندشیں ختم ہو جاتی ہے اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اسے ہی کہتے ہیں شرک۔ جی ہاں، تو جو اللہ کے کام ہیں، اللہ کی صفت ہے، اس میں بھی کسی کو شریک کرنا کہ یہاں سے بھی ہو جاتا ہے مسئلہ حل، تو یہی تو ہے شرک۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی خوشیوں والی رات میں بھی جب اللہ مغفرت کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے، ایسے رات میں بھی اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آج ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، چوڑیاں باندھ رہے ہیں، ناڑے باندھ رہے ہیں، ناریل باندھ رہے ہیں، نیمبو باندھ رہے ہیں، اور دماغوں میں شیطان نے، جاہلوں نے بھر دیا ہے کہ یہاں پر ایسا ناڑا باندھ دو تو پھر یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر مسئلہ حل ہو گیا تو شاید ناڑا کھل جائے گا۔ جی کیا بتائیں، ہنسی بھی آتی ہے، امت کی جہالت پر افسوس بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو خیر وقت کم ہے اس لیے میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں، ورنہ ایک ایک ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ تو خیر اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایسی دوسری چیز، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ پھر وہ شب برات کی رات ہو یا شب قدر کی رات ہو، یہ دوسرا گناہ سن لو، یہ بھی ایسا ہے کہ اگر یہ کر رہے ہو تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کینہ رکھنے والا، کینہ جس کو کپٹ بھی کہتے ہیں، کینہ کپٹ، دل میں بغض نفرت رکھنے والا، کدورت رکھنے والا، اللہ ایسے شخص کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ بدترین طور پر یہ گناہ بھی عام ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے تعلق سے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں۔ کینہ، میں اکثر کبھی ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ جس دل میں ہے، جس سینے میں ہے، جو سینے میں کینہ وہ بڑا کمینہ۔ تو ہم ایک دوسرے کے تعلق سے کینہ رکھتے ہیں، کپٹ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، کدورت رکھتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ایسی رات میں اللہ تعالیٰ کینہ رکھنے والے کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج یہ بھی طے کر لو کہ اپنے دلوں کو دوسروں کے تعلق سے کینہ، کپٹ، بغض، کدورت سے پاک کر لو۔ سویا کرو تو دل کو بالکل پاک و صاف کر کے سویا کرو کہ بھائی کے تعلق سے میرے دل میں کوئی کینہ نہیں، پڑوسی کے تعلق سے میرے دل میں کوئی کینہ نہیں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے تعلق سے میرے دل میں کوئی کدورت، بغض، نفرت، کینہ، کپٹ نہیں۔ دل کو صاف کر لو۔ آج ہمارے دل داغی ہو گئے، داغی، دل میں یہ تمام چیزیں بھری ہوئی ہے۔ آئیے تیسری چیز پیارے آقا نے فرمایا کہ ایزار کو، پاجامہ ہو، لنگی وغیرہ ہو، اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ لیکن مولانا طارق جمیل نے بڑی پیاری بات کہی کہ حدیث میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن تکبر کا بھی لفظ استعمال کیا گیا حدیث میں کہ جو تکبر کے طور پر پاجامے کو، ایزار کو، لنگی کو ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے، تو مولانا نے بڑی پیارے انداز میں کہا کہ میرا اللہ تو رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ٹخنوں سے نیچے پاجامہ رکھ دینے پر یا ایزار رکھ دینے پر اتنی بڑی سزا دے کے معاف بھی نہ کریں۔ لیکن ہاں بعض لوگ تکبر کے طور پر رکھتے ہیں، جیسے عام طور سے بادشاہوں کا مسئلہ تھا یا بڑے بڑے لوگ، تو ایسا بالکل تکبر کے طور پر پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ کا جو جبہ ہے، جو ڈریس ہے، وہ قیمتی ہیرے جواہرات سے مڑا ہوتا تھا اور ایسی چادر نیچے لٹکی ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ شان ایسے سمجھی جاتی تھی کہ حضرت کی چادر اور حضرت کا جبہ اور کرتا اتنا لمبا ہوتا تھا کہ پیچھے 5-6 خادم اس کو اٹھا کر چلتے تھے۔ تو خیر، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص ایزار کو ٹخنوں سے، تو خیر
لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم لوگ عام طور پہ آپ دیکھو کہ ٹخنوں سے نیچے پینٹ پہن رہے ہیں، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہن رہے ہیں، تو میرے بھائی جب حدیث میں تذکرہ ہے تو دیکھ لو نا، ٹخنوں سے اوپر اپنی پین مت رکھ، نیچے ٹخنوں سے نیچے اپنی پین مت رکھا کرو، ٹخنوں سے نیچے اپنا پائجامہ مت رکھا کرو، لنگی مت رکھا کرو، جب نبی نے حدیث میں کہہ دیا کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور ویسے بھی میڈیکل لائنز کے اعتبار سے ٹخنوں سے نیچے کپڑے رکھنے میں بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں، وہ تذکرہ کرنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ جی ہاں، آئیے چوتھی چیز کہ کون سا گناہ کرنے والوں کو اور اللہ ایسی راتوں میں بھی معاف نہیں کرتا، چاہے وہ شب قدر ہو یا شب برات ہو۔ تو پیارے آقا نے فرمایا عاق لوالدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، کبھی چھوٹے موٹے چیزیں تو ماں باپ سے کبھی بچے کے درمیان ہو جاتی ہے، لیکن وہ گناہ جس سے ماں باپ کا دل چھلنی چھلنی ہو جائے، ایسی کچھ باتیں کرنا اور اس طریقے سے ماں باپ کو جھڑکنا اور ان سے دھتکار کے بات کرنا یا ان سے زور سے آواز میں بات کرنا یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے ماں باپ کا دل دکھ جائے اور چھلنی چھلنی ہو جائے۔ او میرے جوانوں، او میرے بچوں، او میری بیٹیوں، اگر اس پیغام کو سن رہی ہو تو سن لو، کوئی ایسی چیز جس سے ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے، چھلنی چھلنی ہو جائے، ماں باپ ناراض ہو جائے، یاد رکھو اللہ ایسی مبارک راتوں میں بھی اس شخص کی، اس مرد کی یا اس عورت کی مغفرت کرنے کو تیار نہیں جو والدین کے دل توڑنے والے ہیں اور والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، اور پانچویں چیز کیا کہ پیارے آقا نے فرمایا مسلسل شراب پینے والا، شراب کا عادی، ایک وہ شخص ہے جس نے پی لیا غلطی سے یا پی لیا تھا اور پھر احساس ہو گیا اور پھر اللہ سے توبہ کر لیا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، لیکن مسلسل شراب پی رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، معلوم ہے کہ حرام ہے، معلوم ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے باوجود بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، مسلسل شراب پی رہا ہے، تو ایسے شخص کی، مسلسل شراب پینے والے کی، شراب کے عادی کی بھی اللہ ایسی راتوں میں مغفرت کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب جمعیت علماء کی جانب سے میں نے مہم چلایا، نشہ مخالف مہم، تو اس میں ہم نے تذکرہ کر دیا تھا، کیا تذکرہ کیا تھا کہ صرف شراب حرام نہیں ہے جو بوتل میں ہے، بلکہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نشہ حرام ہے، نشہ۔ اب نشہ صرف بوتل میں یا شراب میں نہیں ہوتا، نشہ بوتل میں بھی ہوتا ہے، نشہ پاکٹ میں بھی ہوتا ہے، نشہ گٹکے میں بھی ہوتا ہے، نشہ سگریٹ میں بھی ہوتا ہے، نشہ وہ جو پان میں تمباکو ڈال کے کھاتا ہے 300 120 کل ملا کے 420، نشہ اس میں بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے پوری تفصیل اس وقت بتایا تھا۔ تو نشہ کرنے والا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا نشہ ہو، جو نشہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی راتوں میں نشہ کرنے والے کی بھی مغفرت کرنے کو، اللہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس رات توبہ کر لو، اگر یہ گناہ ہو رہے ہوں گے تو اس رات توبہ کر لو۔ اب آئیے تھوڑا سا ختم کرتے کرتے ایک اور اہم مسئلے پر میں بات کر لوں کہ جیسے شب برات کے موقع پر کچھ ایسی چیزیں جو بدعات ہے، خرافات ہے، غلط چیزیں ہیں اور اس کو ہم نے دین میں شامل کر لیا ہے، تو ایسی ہی کچھ چیزیں ہیں جو اور ہم شب برات میں کرتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، قبرستان میں جانے کی حقیقت بھی تھوڑا سا اس پر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس رات کو قبرستان جانے کے تعلق سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ بھی آپ کے پیچھے گئی، پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے، مغفرت کی دعا مانگ کر تشریف لے آئے۔ تو میں آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں کہ یہ حدیث بھی ضعیف حدیث ہے۔ جی ہاں، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ایسا حضور نے کیا تو کسی صحابی نے پھر ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ صحابہ تو وہ تھے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت کو اپنی یوں سمجھیے کہ زندگی کا حصہ بنا لیتے تھے۔ تو اگر حضور نے ایسا کیا اور اس کی اہمیت بتائی یا اس رات قبرستان میں جانا ہی ہے، تو پھر کسی صحابی نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ حضرت عمر نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کسی بھی صحابی سے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی یا کوئی ایسا عمل نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے ایسا کیا ہو۔ تو پھر یہ کیسی سنت ہے کہ کسی کی صحابی کے تو سمجھ میں نہیں آئی مگر ہمارے سمجھ میں آ گئی؟ ایکچوئل میں ہم لوگ بہت پاورفل علم والے ہیں نا، صحابہ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، اگر ایسا سوچے بھی تو نہیں معلوم ہمارا انجام کیا ہوگا۔
تو میرے بھائی صحابہ وہ ہے جو خیر کی سنت کے کام میں پہلے آگے بڑھا کرتے تھے۔ جی ہاں، خیر آئیے چلو فرض کر لیتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے۔ جی ہاں، تو یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث ہے نا تفصیل سے، کہ حضرت عائشہ کہتی کہ چپکے سے گئے، تو یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ حضور چپکے سے گئے اور چپکے سے واپس آئے ہیں۔ اور یہ بھی سنو، پوری زندگی میں ایک بار گئے ہیں۔ اس رات کا جو حدیث میں جو ملتا ہے، اگر مان بھی لیا جائے تو ہم نے تو اس کو ہر سال سنت سمجھ لیا، اور ہر سال شب برات میں بالکل پابندی سے قبرستان جا رہے ہیں۔ ویسے تو سال بھر نہ ماں یاد آتی، نہ باپ یاد آتے، نہ نانا یاد آتی، نہ نانی یاد آتی، نہ دادا یاد آتے، نہ دادی یاد آتی، لیکن شب برات کے موقع پر قبرستان جانا ہے تو ہم نے اس کو ہر سال کی سنت بنا لیا۔ تو ہر سال ضروری سمجھ کر جانا اور سنت سمجھ کر جانا یہ بھی غلط ہے۔ جی ہاں، اور دوسرے یہ کہ یہ حدیث میں کہ حضور چپکے سے گئے، ہے نا، چپکے سے آ گئے۔ ہم تو باقاعدہ گروپ کی شکل میں بنا کر جا رہے ہیں، جتھے کے جتھے جا رہے ہیں، شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں، جبکہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموشی کے ساتھ گئے اور آ گئے۔ ہم تو ہنگامہ کر رہے ہیں قبرستان میں۔ ابھی دیکھو آپ، باقاعدہ شب برات آنے سے پہلے جو قبرستان کا ٹرسٹی ہے، متولی ہے، ذمہ داران ہیں، وہ قبرستان کو سجا رہے ہیں، قبرستان میں لائٹنگ لگ رہی ہے۔ ارے بھائی، وہ قبرستان ہے، وہ وحشت کی جگہ ہے، وہاں پر ایسے بھی وہاں جانے کا حکم ہے، مگر ایسا تو کبھی نہیں جاتا شب برات میں جا رہا۔ بھائی میں تو روزانہ قبرستان جاتا ہوں، الحمدللہ میں تو کوشش کرتا ہوں روزانہ جاتا ہوں، ہفتے میں میرے 4 یا 5 دن تو 7 دن میں سے طے ہے میں جاتا ہوں، باقاعدہ پورے قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، میرے تینوں بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے مرحوم بھائی مولانا بشیر الدین ندوی ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے خاندان کے اور بھی لوگوں کے لیے، میری بھابھی وغیرہ بھی جو حادثہ میں انتقال ہوئی ہے، بھائی اور بھابھی، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، نانا نانی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بالکل جاؤ قبرستان، اور پیارے آقا نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اس لیے تاکہ ہم کو ہماری موت یاد آئے کہ ہم کو بھی یہاں آنا ہے، تاکہ ہم بار بار قبرستان جائیں گے تو ہم کو تھوڑی سی تیاری کی فکر ہوگی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ سال بھر تو نہیں جا رہا، مگر ابا کو بھی یاد آتا ہوں گا، اماں کو بھی یاد آتا ہوں گا کہ آج تو آئیں گا، آج تو شب برات ہے، آج تو میرا لاڈلا آئیں گا۔ جی ہاں، ابا بھی بولتے ہوں گے، اماں بھی بولتی ہیں آج تو میرا لال آئیں گا۔ سال بھر میں اس کو یاد نہیں آتی، سال بھر میں اس کو یاد، لیکن آج تو شب برات ہے، آج تو آئیں گا۔ تو خیر میرے بھائی، قبرستان میں لائٹنگ لگائی جا رہی ہے نا۔ ارے بھائی آپ چپکے سے جائیں، اگر جانا بھی ہے تو رات کو ذرا 2-3 بجے رات کو اکیلے جا کے بتاؤ ذرا، اگر ہمت ہے تو۔ اکیلے کوئی نہیں جا رہا ہے، جتھے کے جتھا جا رہے ہیں۔ ہاں، اور قبرستان کو بھی تفریح گاہ بنا لیا۔ شب برات کے موقع پر بعض شہروں میں آپ دیکھو حافظ صاحب حفیظ الرحیم کہ بعض شہروں میں قبرستان کے باہر دکانیں لگ رہی ہے، کھانے پینے کی دکانیں، ایک میلہ لگ رہا ہے، پھولوں کی اور چادروں کی بھی دکانیں لگ رہی ہے۔ اور پھول اور چادروں کا دھندا کیسا ہے وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، بھاوا بھی بڑے عجیب ہے کہ ایک ہی چادر جاتی ہے واپس آتی ہے، ایک ہی چادر جاتی ہے واپس آتی ہے، پھر دکان پہ جاتی ہے پھر واپس جاتی ہے۔ تو پھول اور چادروں کا دھندا تو آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے۔ او اللہ کے بندو، ایسے اعمال بدعت ایجاد نہ کرو جس سے کل پھر کہہ رہا ہوں کہ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں دھتکار دے۔ وہ حدیث میں نے آپ کو شروع میں سنایا کہ باقاعدہ فرشتے بھی ہٹائیں گے، نبی پوچھیں گے ان کو کیوں ہٹا رہے، یہ تو میرے امتی لگ رہے ہیں، تو فرشتے کہیں گے حضور یہ آپ کے امتی تو ہے، لیکن انہوں نے آپ کے جانے کے بعد من گھڑت باتیں، جس کا آپ کی سنت آپ کے اعمال سے کوئی لین دین نہیں تھا، واسطہ نہیں تھا، ویسی چیزیں دین میں پیدا کر لی تھی، تو حضور بھی کہیں گے سحقاً سحقاً ان کو دور کرو۔ جی ہاں، تو خیر میرے بھائی، اس رات کی فضیلت جو جس طریقے سے احادیث میں آتی ہے، جو احادیث ہم نے جمع کی ہے، تو اس رات کی ٹھیک ہے فضیلت ہے، لیکن اعمال کوئی اسپیشلی بتائے نہیں گئے ہیں، نماز کوئی اسپیشلی بتائی نہیں گئی ہے۔ اور جہاں تک اس رات میں قرآن کے اترنے سے تعلق ہے تو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ بعض علماء نے شب برات اور شب قدر دونوں کی تعویل کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیکن شب قدر کی اہمیت اور ویلیو اللہ اور رسول نے بیان فرمائی ہے، اور اسپیشل اللہ نے باقاعدہ وہ شب قدر کے تعلق سے اسپیشل سورت نازل فرمائی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جی ہاں، اب آئیے، اس رات کے تعلق سے بہت ساری غلط چیزیں بھی لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ ہنسی بھی آتی ہے، مردوں کی چھٹی کی رات ہے، اس رات مردے ہیں نا جو مغرب کے بعد سے جو ہے وہ چھٹی پر، جیسے وہ پیرول پر آتے ہیں نا،
تو چھٹی پر آتے ہیں، ہے نا، پھر صبح صبح باقاعدہ ہم لوگ ان کو فجر کے بعد چھوڑنے بھی جاتے ہیں، ہے نا، پھر اس رات کو جو مردوں کے پسندیدہ پکوان ہیں، بابا مر گئے، ماں مر گئی تو بابا کو یہ بہت پسند تھا، ماں کو یہ بہت پسند تھا، تو ایسی چیزیں بنانا، تو یہ بہت ساری چیزیں، عجیب عجیب چیزیں، اور بھی ایسی چیزیں کہ کہنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو خدا کے واسطے شب برات ہو، شب قدر ہو، شب معراج ہو، دین نے ساری چیزیں کھل کر ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ میں علماء کرام سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اماموں اور خطیبوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ یہ تمام چیزیں جو امت کر رہی نا، یہ خرافات جو کر رہی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ تو خدا کے واسطے کوئی ایسی چیز جس کا تعلق پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، پیارے آقا کی سنت سے نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ امت سے بدعات کو، خرافات کو، رسومات کو ختم کیا جائے اور سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ جو میرے نبی کی سنت ہے اس کو زندہ کیا جائے۔ کئی سنتیں ایسی ہے جو ختم ہو گئی ہے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو ایسے وقت میں جب میری سنت کو ختم کیا جا رہا ہو، ایسے وقت میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، پیارے آقا نے فرمایا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سنتوں کو امت میں زندہ کرو اور خرافات کو امت سے مٹانے کی کوشش کرو۔ خیر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اب اللہ سے ہم اس رات میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور اپنے اپنے گھروں میں رہ کر آپ اگر عبادت کرتے ہیں عبادت ضرور کریے، لیکن فرض یا واجب یا نبی کی سنت اور نبی نے بتایا ایسا سمجھ کر بالکل نہ کریں۔ بعض اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں ایسی ہے جو کچھ نہ کچھ ہفتے میں 2-3 دن یا راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو خیر میں ان سے بھی کہوں گا کہ بالکل آپ عبادتیں کریں۔ اور بس میں اخیر بات یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں خوش ہوتا ہے اور کئی گناہوں کو معاف کرتا ہے، برأت یعنی نجات اور چھٹکارا ملتا ہے، کئی گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ تو ہم اس رات اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، معافی چاہیں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہم دعائیں ضرور کریں۔ اور پھر آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ کورونا وائرس، اب یہ نہیں معلوم کہ یہ کوئی گیم ہے، کوئی سازش ہے، جو بھی ہے اللہ سے دعا کرے کہ میرے مولا اگر یہ کوئی گیم ہے، یہ کوئی سازش ہے، تو پھر اس سازش کو، اس گیم کو بے نقاب فرما دے، اور اگر یہ واقعتاً کوئی مرض ہے تو اس مرض سے ہماری حفاظت فرما۔ خیر دوستو، آج میں آئندہ کل یعنی سنیچر ہے، میں بھی نکل رہا ہوں، آئندہ کل سنیچر ہے، اور سنیچر کو میں آئندہ کل یہاں سے جلگاؤں سے ممبئی جاؤں گا، اور ممبئی سے اتوار کی صبح 8 بجے فلائٹ پکڑوں گا پلین سے، وہاں میں بنگال جا رہا ہوں۔ لیکن بنگال الیکشن ہے اس لیے نہیں جا رہا ہوں، الیکشن تو اب وہاں پر پہلا دن کل ووٹنگ کا ہے، الیکشن تو ختم ہو جائے گا۔ بنگال میں ایک دینی پروگرام کے لیے جا رہا ہوں، حالانکہ اس وقت جانا بڑا مشکل ہے کیونکہ حالات خراب ہے، جانا بہت مشکل ہے، لیکن وہاں کے لوگ بڑی ضد کر رہے ہیں کہ صاحب ہمارے علاقے میں آپ کے بہت چاہنے والے ہیں، اور آپ یہاں پر آئے گے تو یہاں پر دین کا ایک ماحول بنے گا، ایک مدرسے کی اور دینی ادارے کی بھی، دینی ادارہ بھی مضبوط ہوگا، اور دینی علم کا آپ شوق دلائیں گے یہاں پر آ کر تو اچھا ہوگا۔ اور آپ کے لیے ہم نے اتنا خرچ کیا ہے اور ہمارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، تو ان کی محبتوں کے آگے میں مجبور ہو گیا ہوں۔ بس آپ دعا کریں کہ آئندہ کل میری کورونا کی رپورٹ آنے والی ہے، کیونکہ ابھی ایئرپورٹ پہ کورونا کی نگیٹو رپورٹ لے کر جانا پڑ رہا ہے، تو آپ دعا کریں کہ وہ نگیٹو آ جائے، کیونکہ نگیٹو آئی تو میں جا پاؤں گا، اور اگر نگیٹو نہیں رہی، اگر پازیٹیو آ گئی تو میں سفر بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، میں دعا کروں گا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ سارے سفر کو آسان فرمائے، بنگال سے کو جانا اور بنگال سے واپس آ جانا، سارے سفر کو اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ آسان فرمائے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے مولا ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ خدا بندہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ رب دو جہاں تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ خدا بندہ تیری محبت، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ رب دو جہاں پیارے آقا تیرے حبیب نے دعائیں کی تھی، رمضان
رمضان کے تعلق سے اور رجب سے تیرے نبی دعائیں کرتے تھے، میرے مولا ہم بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہم بڑے غافل ہیں، ابھی تک ہم نے رمضان کے ملنے کے تعلق سے اور حاصل ہونے کے تعلق سے کوئی دعا نہیں مانگی، میرے مولا ہم بڑے غافل ہیں، میرے مولا آج ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہم کو رمضان نصیب فرما، رمضان کی تمام خیر و برکتیں نصیب فرما، رمضان کی تمام طاقتیں نصیب فرما، اخیر عشرہ نصیب فرما، اور رمضان کی سب سے قیمتی رات شب قدر بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں اونچا اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور میرے مولا ہم کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ رب دو جہاں ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ ہم سب کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ رب دو جہاں یہ خطرناک وائرس ہے یا گیم ہے یا سازش ہے، اگر سازش ہے میرے مولا تو بے نقاب فرما، اور واقعتاً کوئی بیماری ہے، کوئی وائرس ہے، کوئی مرض ہے تو میرے مولا تو ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بند کرو۔